امیر عبدالرحمن نے تعمیرات اور رفاع عامہ کے کاموں پر بہت زیادہ توجہ مبذول کی اور کرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے شان و شوکت میں بغداد کا حریف بن گیا۔ فاتح مسلمانوں نے پرانے زمانے کے قوانین کا احترام قائم رکھا۔ اپنے عدل و انصاف سے اس نئی سلطنت نے بہت جلد مفتوح قوم کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات۔ قوموں کا عروج و زوال کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر اس قوم کو جس نے عروج حاصل کیا اسے زوال کا مزہ چکھنا ہے۔ جو قوم ایمان، علم، عدل اور اتحاد کے اصولوں پر قائم رہتی ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جب وہی قوم ان اصولوں سے ہٹ جاتی ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اسلام اور مسلمانوں کے اس عروج کا ذکر کریں گے جو انہیں یورپ میں حاصل ہوا، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ اسی یورپ میں 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہ عروج کیسے زوال پذیر ہوا۔ یورپ پر پہلی بار فوج کشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی، جب شمالی افریقہ کی تسخیر کے بعد بحر روم کا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ 27 ہجری میں مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کر دیا، لیکن اس وقت مستقل فوج کشی کا خیال نہ تھا، اس لیے صرف یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر لوٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور بنو امیہ کے ابتدائی ادوار میں یورپ کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک، جس نے 86 ہجری سے 96 ہجری تک حکومت کی، اس کے دور سے فتوحات کا ایسا آغاز ہوا کہ جس نے یورپ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس زمانے میں اندلس میں، جو کہ یورپ کا ممتاز ترین ملک تھا، صدیوں سے گات خاندان حکمران تھا، جس کا ظاہری جاہ و جلال تو قائم تھا، لیکن ملک کی اندرونی حالت بگڑ چکی تھی۔ حکومت پر کلیسا کا اقتدار تھا، حکمران پادریوں کے اشارے کے پابند تھے، رعایا حکومت کے جابرانہ قوانین اور عمرہ اور جاگیرداروں کے مظالم سے نالا تھی۔ یہودیوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور عمرہ سے لے کر خانقاہ نشین راہب تک عیش پرستی میں غرق تھے، اور یہی عیش پرستی ان کے زوال کا سبب بنی۔ اندلس کا آخری فرما روا روڈرک یونانی سردار کاؤنٹ جولین کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور زبردستی اسے اپنے تصرف میں لے آیا۔ اس بے عزتی پر کاؤنٹ جولین روڈرک کا دشمن ہو گیا اور اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے شمالی افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کو خط لکھ کر اسپین پر حملے کی دعوت دی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ موسیٰ نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار طارق بن زیاد کو 7000 بربری فوج کے ساتھ کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں بھیجا۔ یہ فوج جس مقام پر اتری اسے جبل الطارق یا جبرالٹر کہتے ہیں۔ روڈرک 1 لاکھ کی فوج لا کر مقابلے پر آیا۔ طارق بن زیاد کی درخواست پر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5000 سپاہی روانہ کر دیے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ طارق نے تمام کشتیوں کو آگ لگا دی اور پھر مجاہدین کے سامنے بلبلہ انگیز تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، میدان جنگ سے اب فرار کی کوئی صورت نہیں، آگے دشمن ہے اور پیچھے دریا۔ اللہ کی قسم، صرف پامردی اور استقلال میں نجات ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو تعداد کی قلت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور یہ فوجیں کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ وادی علاقہ میں دریا کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور جذبہ شہادت کے لیے بےتاب 12000 مسلمانوں نے 1 لاکھ عیسائیوں کو شکست فاش دی اور یورپ میں داخلے کے لیے پہلے مرحلے کو کامیابی سے سر کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو روکنے والا کوئی نہ تھا، اور فاتح کرتبہ، غرناطہ، مالکا، تدبیر اور تمام اہم صوبوں کو فتح کرتے گئے۔ مسلمانوں کے اندلس میں داخلے کے بعد وہاں کے حالات دفتن بدل گئے۔ فاتح مسلمانوں نے پرانے زمانے کے قوانین کا احترام قائم رکھا۔ اپنے عدل و انصاف سے اس نئی سلطنت نے بہت جلد مفتوح قوم کے دلوں میں گھر کر لیا۔ عیسائی اپنے تعصبانہ مذہبی رسوم کو بھول گئے۔ غلاموں نے وہ کلمہ پڑھ لیا جس سے ان کا داغ غلامی ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ فتوحات سے فارغ ہونے کے بعد عربوں نے یورپ میں ترقی شروع کر دی۔
ایک صدی کے اندر اندر غیر مزروعہ زمینیں کاشت ہونے لگی، اجاڑ بستیاں آباد ہو گئیں، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی اور دوسری اقوام سے تجارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 132 ہجری میں اسلامی سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ دمشق میں بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان ثانی عباسیوں کے ہاتھ قتل ہوا اور یوں اقتدار خلافت بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو عباس کے ہاتھ میں چلے گئی۔ عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا کو بنو امیہ سے اس قدر نفرت تھی کہ اس نے خاندان بنو امیہ کے تمام سرکردہ افراد کو اور دیگر عام افراد کو چن چن کر قتل کر دی۔ یوں بغداد میں تو عباسیوں کی خلافت قائم ہو گئی، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن ابن ہشام بیس بدل کر چھپتا چھپاتا 138 ہجری میں قرطبہ پہنچ گیا۔ اندلس کے عربوں اور بربریوں نے اسے اپنا امیر بنا لیا اور اس طرح مملکت اسلامی کے اس دور افتادہ حصے میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہو گئی۔ خلیفہ بغداد المنصور عباسی نے امیر قرطبہ اور مسلمانوں نے اندلس کو اپنا متی بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا، اور پھر اس کے بعد خلفائے عباسی نے اندلس کے عمومی عمارت سے کسی قسم کا تعارض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے اندلس میں اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہوئے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس نے شہروں کو خوبصورت بنایا، قرطبہ میں صاف پانی لانے کا انتظام کیا، شہر سے باہر محلات تعمیر کیے اور باغات لگوائے۔ 158 ہجری میں قرطبہ کی جامع مسجد کی تعمیر شروع کروائی، جو 165 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ امیر عبد الرحمن نے تعمیرات اور رفاہ عامہ کے کاموں پر بہت زیادہ توجہ مبذول کی اور قرطبہ دیکھتے ہی دیکھتے شان و شوکت میں بغداد کا حریف بن گیا۔ عبد الرحمن اول کے بعد قرطبہ میں شورشیں رونما ہونا شروع ہو گئی اور مملکت کے دوسرے حصوں میں بغاوتیں بھی پھوٹ پڑی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب 298 ہجری میں مملکت کی حکمرانی امیر عبد الرحمن ثالث کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے بغاوتوں کی سرکوبی کر کے مضبوط حکومت قائم کر لی۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کا عہد 298 سے لے کر 348 ہجری تک عام خوشحالی اور ترقی کا دور ثابت ہوا۔ اس دور میں اندلس میں عربوں کی ثقافت اور ان کے علم و ادب نے بہت ترقی کی۔ بیت المال کی سالانہ آمدنی لاکھوں طلائی دینار ہو گئی۔ قرطبہ شہر بہت ترقی کر گیا۔ خلیفہ اور عمرہ کے محلات مینوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ 70 کتب خانے، 700 مسجدیں اور 300 حمام تعمیر کیے گئے۔ شہر کے تمام بازار پختہ فرش کے تھے اور رات کے وقت روشنی سے مزین رہتے تھے، جو گھروں کے باہر نصب کی جاتی تھی۔ اس عہد سے 700 سال بعد تک لندن کے بازاروں میں کسی کھلی جگہ پر ایک آدھ لیمپ بھی نصب نہ ہوا، اور پیرس کے بازار صدیوں تک کیچڑ اور دلدل سے بھرپور رہے۔ قرطبہ اس وقت علم و فنون اور صنعت و حرفت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ چرم سازی، اون، ریشم، شیشے، پیتل، سونے، چاندی، لوہے، سیسے اور لال و جواہرات کے کام اور تلواریں بنانے کی صنعت نے خاص طور پر ترقی کی، جس سے یورپ کے لوگ اس زمانے میں ناشنا تھے۔ عبد الرحمن ثالث کے بعد الحاکم بابر باللہ کے 6 سالہ دور خلافت میں بھی بہت ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر قرطبہ کے جامعۃ الاسلام نے بہت ترقی کی۔ مملکت میں 270 کالج کھولے گئے، کتب خانے قائم کیے گئے جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں رکھی تھیں۔ الحاکم بابر باللہ کا دور 354 ہجری تک رہا، جس کے بعد قرطبہ کی خلافت کے اقتدار میں زوال کے آثار شروع ہو گئے۔ ملک میں طوائف الملوک کی پھیل گئی اور عمرہ نے جا بجا آزاد عمارتیں قائم کرنا شروع کر دی۔ اور یہ زوال بلا وجہ نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے کچھ بنیادی وجوہات تھیں۔ اس زوال کا سب سے بڑا بنیادی سبب یہ تھا کہ عموی حکومت میں اسلامی خلافت کے بجائے موروثی اور شخصی بادشاہت تھی۔ اس پہ رفتہ رفتہ شخصی حکومت کی تمام برائیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اکثر خلفاء کے ادوار میں حکومت اسلامی روح سے خالی نظر آئی۔ کمال کے جبر و استبداد کی بنا پر بہت سے خواص بھی حکومت کے خلاف ہونے لگے اور اس کے باعث بغاوتوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ زوال کا دوسرا سبب ان امراء اور اراکین سلطنت کی ناقدری اور ان کے ساتھ خلفاء کی بدسلوکی تھی۔ اس ناپسندیدگی پر نہ صرف عتاب کا نشانہ بنایا جاتا بلکہ قتل تک کر دیا جاتا۔ اس سے عمرہ میں بزدلی پھیلتی اور ان میں حکومت کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کا جذبہ باقی نہ رہتا۔ تیسرا اور سب سے اہم سبب ولی عہدی کا نظام تھا۔ خصوصاً ایک وقت میں یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ ولی عہدوں کی نامزدگی نے بھی خرابی پیدا کی، کیونکہ عموماً پہلا ولی عہد تخت نشینی کے بعد ولی عہد کو جو بیشتر اس کا بھائی
اور کوئی قریبی عزیز ہوتا اسے محروم کر کے اپنے بیٹے کو ولیعہد بنانا چاہتا. اس سے خود خاندان میں پھوٹ پڑتی اور دوسری طرف سلطنت میں جماعت بندی پیدا ہو جاتی تھی. سلطنت کے حصول کے لیے بغاوت اور غیر مسلموں سے مل کر سازشیں کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا تھا. اور آخری بڑا سبب یہ تھا کہ دولت کی فراوانی اور اس کی چکا چوند نے خلفاء، شہزادوں اور عمرا کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دیا. وہ اسلامی تعلیمات اور طرز حکمرانی سے دور ہوتے چلے گئے. سلطنت ٹکڑوں میں بٹتی گئی. عیسائی آہستہ آہستہ قابض ہوتے گئے اور اسلامی ریاست کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی. وہی اندلس جو عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا تھا اور جس کے دور عروج میں ابن رشد، الفارابی، ابن الہیثم اور ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے، نویں صدی ہجری میں مکمل طور پر زوال پذیر ہو گیا. اس زوال کا آخری باب بہت تکلیف دہ، جس میں اس کے اسباب کی واضح نشاندہی ہوتی ہے. عظیم الشان سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی. اشبیلا، قرطبہ اور علم و ہنر کے عظیم مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہے تھے. ان کی جگہ اراغون اور قسطالیہ کے مضبوط مسیحی مملکت وجود میں آ رہی تھی. اراغون کی حکمران ملکہ ازابیلا اور قسطالیہ کے بادشاہ فرنینڈس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی خاطر آپس میں شادی کر کے دونوں ریاستوں کو ایک کر دیا. 870 ہجری میں اندلس کے مسلمان صرف غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. باقی سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل گیا. مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. غرناطہ کا حکمران ایک نڈر اور قابل شخص مولائے ابو الحسن تھا. اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا اور اہل اندلس اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے. مسیحی اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے. اسی خواہش پر فرنینڈس نے غرناطہ پر حملہ کر دیا. غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں ابو الحسن اور فرنینڈس کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا. اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے میں کمزور تھے، لیکن مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرنینڈس کو شکست فاش سے دوچار کیا. ابھی ابو الحسن میدان جنگ میں ہی تھا کہ اس کے بیٹے اور ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا. لوشا کی فتح کے بعد مسلمان اندلس میں اپنی نشاط ثانیہ کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اقتدار کی ہوس نے وہ خواب چکنا چور کر دی. مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر فرنینڈس نے پھر ابو الحسن پر حملہ کر دیا. باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے ابو عبداللہ نے ابو الحسن پر پیچھے سے حملہ کر دیا. ابو الحسن تجربہ کار سپہ سالار تھا. اس نے ایک طرف عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دوسری طرف ابو عبداللہ کو بھی پیچھے دھکیل دیا. واپسی میں ابو عبداللہ کا مقابلہ فرنینڈس سے ہوا، جس میں اس نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا. بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا. اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اسی بیماری میں انتقال کر گیا. موت سے قبل ابو الحسن نے اپنے بھائی محمد بن سعد کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرنینڈس سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا. محمد بن سعد نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کی. وہ ابو الحسن کا جانشین تھا اور ممکن تھا کہ وہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا. لیکن اس موقع پر ایک بار پھر ابو عبداللہ کا مکروہ کردار سامنے آتا. دوران قید اس نے فرنینڈس سے ساز باز کر لی، جس نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا حکمران تسلیم کرتا ہے. اس نے ابو عبداللہ کو آزاد کر دیا، جس نے اپنے چچا کو دھوکہ دے کر غرناطہ کے تخت پر ایک بار پھر قبضہ کر لیا. مگر یہ اقتدار جز وقتی رہا، کیونکہ فرنینڈس نے اسے حکمران تسلیم کرنے کے بجائے ابو عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ غرناطہ کی چابیاں مسیحیوں کے حوالے کر دو. یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اسے اپنوں سے غداری کا انجام نظر آ رہا تھا. اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا. وہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے. انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا. مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی. مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑے اور قریب تھا کہ مسیحیوں کو شکست دے دیتے کہ اس موقع پر محمد بن سعد نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ابو عبداللہ کو نیچے دکھانے کے لیے فرنینڈس کا ساتھ دیتی. مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ غرناطہ میں محصور ہو گئے. 1492 ہجری 895 ہجری میں ابو عبداللہ نے غرناطہ کی چابیاں فرنینڈس کے حوالے کر دی اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی یورپ میں 800 سالہ سنہرے دور کا ختم ہو گیا.